अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुशामदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। एक गांव में एक छोटी लड़की थी। वो छठी जमात में पढ़ती थी। उसका नाम रायमा था। रायमा बहुत बदतमीज लड़की थी। ये बात पूरे गांव में मशहूर थी। सब लोग उसे बदतमीज लड़की के नाम से जानते थे। वो सब लोगों से बहुत बदतमीजी से बात करती थी। मोहल्ले की बच्चियों को तंग भी करती थी। अक्सर उसकी अम्मी उसे कहा करती थी कि बेटा, अगर तुम यूं ही सबको तंग किया करोगी और बदतमीजी से बाज नहीं आओगी तो जिन्नात तुम्हें उठा कर ले जाएंगे। अपनी अम्मी की इस बात पर रायमा यकीन नहीं करती थी। आज भी स्कूल में उसकी सीट पर उसकी क्लास फेलो सबा बैठ गई तो रायमा ने उससे कहा, तुम अंधी हो, नजर नहीं आता तुम्हें? ये मेरी जगह है। अगर आइंदा तुम मेरी जगह पर बैठी तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। रायमा की बातें सुनकर सबा को बहुत दुख हुआ और वो रायमा की जगह से उठ गई। दोपहर को रायमा जब घर वापस आई तो उसे बहुत भूख लगी हुई थी। उसने अपनी माँ से पूछा, अम्मी, आपने आज क्या पकाया है? इस सवाल के जवाब में उसकी अम्मी ने कहा, बेटा, आज मैंने शलजम पकाए हैं। ये बात सुनकर रायमा आग बबूला हो गई। वो अपनी माँ से बदतमीजी करने लगी थी। मैंने आपसे कहा था ना, आज मुझे बिरयानी खानी है, लेकिन आपने फिर ये बुरे से शलजम बना लिए। आप बिल्कुल अच्छी मामा नहीं है। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं जा रही हूँ। रायमा गुस्से में बोलने लगी। उसने अपना स्कूल बैग फेंका और घर से बाहर भाग गई। उसकी माँ उसे आवाज़ें देती रह गई। आज उन्हें बहुत तेज़ बुखार था, इसीलिए उन्होंने शलजम बना लिए थे, क्योंकि बिरयानी में काफ़ी मेहनत दरकार थी। उसकी अम्मी चारपाई पर लेट गईं। वो बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन वो जानती थी रायमा खेतों की तरफ निकल गई होगी। अक्सर जब वो नाराज़ होती थी तो खेतों में चली जाया करती थी और फिर वापस खुद ही आ जाती थी। रायमा वाकई इस वक्त खेतों में थी। चलते चलते वो काफ़ी दूर आ गई। यहाँ पर गांव का इख्तिताम होता था। उसे यहाँ एक बड़ी सी हवेली नजर आई। यह हवेली उसकी बैक साइड थी। आज तक उसने इस हवेली को नहीं देखा था। वो इसका जायज़ा लेने लगी। इसी असना में उसे एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। वो कुत्ता यहीं कहीं था। रायमा को कुत्तों से बहुत डर लगता था। वो जल्दी से हवेली में पनाह लेने आई। हवेली का पिछला दरवाज़ा खुला हुआ था। वो हवेली में दाखिल हो गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। हवेली में बहुत अंधेरा था। आज जुम्मे का दिन था, इसीलिए उसने कलर्ड कपड़े पहने हुए थे। वो सोचने लगी कि इस हवेली में कहीं ना कहीं तो लाइट ज़रूर होगी। यही सोचते हुए वो स्विच बोर्ड ढूंढने लगी, लेकिन उसे स्विच बोर्ड ना मिला। वो मायूस हो गई। वो हवेली से बाहर जाने का सोच ही रही थी कि अचानक पूरी हवेली रोशन हो गई। ये हवेली बहुत खूबसूरत थी। रायमा ने सोचा शायद पहले लाइट गई हुई थी और अब वापस आई है। उसका दिल किया इस खूबसूरत हवेली का जायजा ले। यूं वो बड़ी सी सीढ़ियों के पास आ गई और ऊपर चढ़ने लगी। कोई है? रायमा बुलंद आवाज में पूछने लगी। यहाँ कोई है? उसने अब पहले से भी ज्यादा बुलंद आवाज में पूछा, लेकिन किसी ने जवाब न दिया। इसका मतलब था हवेली में कोई नहीं है। वो खुश होते हुए ऊपर चढ़ाई। उसे लगा जैसे उसके आगे से कोई गुजर कर दाएं हाथ वाले कमरे में गया है। वो ठिठक कर रह गई। चुपके चुपके वो उस कमरे तक आई और उस कमरे का दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। अलबत्ता वहाँ की बत्तियाँ जल रही थीं। वो हैरान हो गई और सोचने लगी, शायद ये मेरा वहम है। यूँ वो आगे आई तो उसे एक बड़ा सा आईना नजर आया। इसमें रायमा अपना अक्स देखने लगी। अचानक उसे नजर आया कि आईने में उसके पीछे एक और अजीब सी शक्ल का बंदा खड़ा है। उसके लबों से चीख निकल गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई न था, लेकिन शीशे में उस बंदे का अक्स नजर आ रहा था। वो डरकर भागने लगी। अचानक उसका पैर किसी चीज से टकरा गया। वो सांस लेने को रुकी। अचानक उसके कानों से किसी चीज के टूटने की आवाज आने लगी। उसने सीढ़ियों से नीचे देखा तो पता चला कि सीढ़ियों के नीचे बिल्कुल सामने टेबल पर कुछ टाइम पीस पड़े थे, जो खुद ही गिरकर टूट गए। रायमा खौफजदा हो गई। कौन है? सामने आओ। रायमा रोने वाली हो गई। उसे बहुत डर लग रहा था। अचानक उसे किसी चीज के हिलने की आवाज आने लगी। ये साथ वाले कमरे से आ रही थी। उसने कमरे में झांक कर देखा तो उसे नजर आया कि एक कुर्सी उस कमरे के दरमियान में पड़ी खुद ही झूल रही थी, हालांकि उस पर कोई नहीं बैठा था। रायमा डरकर भागने लगी। वो दूर आ गई।
اب اسے گراؤنڈ فلور میں جانے کے لیے سیڑھیاں بھی نہیں مل رہی تھی۔ اس کے کانوں سے کسی کے ہنسنے اور پھر رونے کی آواز آئی۔ کبھی اس کو شیر کے دہاڑنے کی آواز آتی تو کبھی گیدڑ کے۔ وہ ڈر رہی تھی۔ یوں بھاگ کر وہ 3rd فلور پر آ گئی۔ وہاں اس نے خوفناک آدمی کا مجسمہ دیکھا۔ وہ مجسمہ تو نکلی تھا، لیکن اس کے ہاتھوں میں ایک ڈنڈا تھا جس کے اوپر آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ آگ بالکل اصلی تھی۔ اچانک ہوا سی چلی اور اس مجسمے کے بال اڑنے لگے اور وہ آنکھیں گھما کر رائما کو دیکھنے لگا۔ رائما چیخیں مار کر بھاگی اور اس فلور کے ایک کمرے میں چھپ گئی۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس کی امی نے اسے کہا تھا کہ جو بچے بدتمیز ہوتے ہیں انہیں جنات اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یہ سوچتے ہی رائما کانپ گئی۔ اچانک اس کمرے کی لائٹ روشن ہو گئی۔ جب وہ اس کمرے میں داخل ہوئی تب یہاں اندھیرا تھا۔ جیسے ہی لائٹ جلی اس نے دیکھا وہ مجسمہ اس کے سامنے کھڑا تھا اور اس کی سیاہ آنکھیں حرکت کر رہی تھیں۔ مجھے مت لے کر جانا، میں اب اچھی لڑکی بنوں گی اور بدتمیزی نہیں کروں گی، رائما روتے ہوئے بولی اور اس کمرے سے نکل کر بھاگی۔ وہ سیڑھیوں کی جانب آ گئی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر ہی رہی تھی کہ اچانک یہ سیڑھیاں ایک سلائڈ بن گئی۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اچانک یہ سب کیسے ہو گیا۔ اسے رونا آنے لگا۔ وہ یہاں بیٹھ گئی اور احتیاط سے سلائڈ اترنے لگی۔ اب دوسرا فلور آ چکا تھا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ اس فلور کے سب دروازے خود بخود کھل رہے تھے اور بند ہو رہے تھے۔ رائما کی حالت ڈر کے مارے بہت بری ہو گئی تھی۔ اسے اب کتے کے بھونکنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ دروازے اب جامد ہو گئے ہیں، وہ حرکت نہیں کر رہے تھے۔ اس نے ایک کمرے میں جھانکا تو اس کی روح فنا ہو گئی کیونکہ اس کمرے میں بہت زیادہ آگ لگی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آگ مزید بھڑک اٹھے گی اور پوری حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ میری مدد کرو، کوئی ہے؟ رائما روتے ہوئے چیخنے لگی، لیکن کوئی بھی یہاں نہ تھا۔ وہ مشکل سیڑھیاں اتر کر 1st فلور پر آ گئی۔ اس کو اب یہاں سے باہر جانے کا راستہ ڈھونڈنا تھا، لیکن اسے وہ دروازہ نہیں مل رہا تھا جہاں سے وہ اندر آئی تھی۔ امی! وہ اپنی امی کو پکارتے ہوئے یہاں وہاں دروازے کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ ایک کمرے میں آ گئی۔ اچانک ہی اس کمرے کا دروازہ ٹھا کی آواز سے بند ہو گیا۔ یہ کمرہ کافی بڑا تھا، یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ وہ دروازہ بجانے لگی تھی۔ کوئی دروازہ کھولو، مجھے گھر واپس جانا ہے، میں اب امی سے بدتمیزی نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، لیکن دروازہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ کافی دیر سے اسے بجا رہی تھی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس نے اس کمرے کا اچھی طرح سے جائزہ لیا، لیکن یہاں کوئی کھڑکی یا دوسرا راستہ ہی نہیں تھا جس کے ذریعے وہ اس کمرے سے باہر نکل پاتی۔ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ بھوک سے اور خوف سے اس کا BP لو ہو گیا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ کافی دیر وہ وہاں رہی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ اسی کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی ہے۔ اس کے قریب ایک آدمی بھی ہے۔ وہ آدمی شکل سے مناسب لگ رہا تھا، کہیں سے بھی بھوت نہیں لگ رہا تھا۔ بیٹا، آپ یہاں کیسے آئیں؟ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر اس آدمی نے پوچھا۔ انکل، مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانے دیں، مجھے یہاں سے باہر نکالیں، مجھے اس حویلی میں نہیں رہنا، رائما روتے ہوئے بولی۔ اسے روتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور اسے باہر جانے کا راستہ دکھایا۔ اب تو شام ہونے کو تھی۔ بیٹا بتاؤ تو صحیح، آپ یہاں کیسے آ گئی؟ اس آدمی نے پوچھا، لیکن رائما نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنے گھر پہنچ گئی۔ اسے بہت تیز بخار تھا۔ جب وہ واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں نے اس کے لیے بریانی بنا لی ہے۔ رائما بہت رو رہی تھی۔ اس کی ماں ہمیشہ ہی اس کا خیال رکھتی تھی اور وہ ان سے بدتمیزی کرتی تھی۔ بریانی اپنے ہاتھوں سے رائما کو کھلانے کے بعد اس کی امی اسے طبیب صاحب کے پاس لے گئی۔ وہ دوا لے کر گھر واپس آ گئے تو رائما کی امی نے اسے دوا کھلائی اور چائے بھی بنا کر پلائی۔ رائما نے ان کی گود میں سر رکھا اور رونے لگی۔ کیا ہوا بیٹا، کیوں رو رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کی امی نے پوچھا۔ آپ سچ کہتی تھی، جو بچے بدتمیز ہوتے ہیں ان کو جنات اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ امی، میں اب کبھی کسی سے بھی بدتمیزی نہیں کروں گی اور جو آپ کہیں گی وہ کروں گی، بلکہ اگر آپ شلجم بھی پکائیں گی تو وہ بھی خوشی خوشی کھا لوں گی۔ رائما کی بات سن کر اس کی امی حیران رہ گئیں کہ آخر ایسا کیا ہو گیا جو ان کی بیٹی رائما ایک دم اتنا بدل گئی۔ کیا ہوا ہے بیٹا، کسی نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ انہوں نے پوچھا تو رائما نے انہیں بتایا کہ کس طرح وہ حویلی میں پہنچی اور کیسے جنات اس کے پیچھے لگ گئے۔ یہ بات سن کر اس کی امی کافی پریشان ہو گئی تھی۔ بیٹا، یہ حویلی کہاں پر واقع ہے؟ اس کی امی نے پوچھا۔ امی، گاؤں کے آخری کونے میں وہ حویلی ہے،
رائما کے بتانے پر اس کی امی حیران رہ گئیں۔ وہ حویلی ایک بھوت بنگلہ تھا۔ گاؤں کی طرف اس کی بیک سائڈ تھی، جبکہ فرنٹ سائڈ پر وہاں بڑا سا کر کے بھوت بنگلہ لکھا ہوا تھا۔ آج جمعے کا دن تھا، سو اسی لیے اس بھوت بنگلے کے چوکیدار وہاں نہیں تھے، اس لیے رائما آسانی سے وہاں داخل ہو گئی تھی، اور وہ وہاں جو سب کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ کسی بھوت نے نہیں کیا، بلکہ بھوت بنگلے میں ہر کسی کے ساتھ اسی طرح ہوا کرتا تھا۔ رائما کی امی مسکرا دی تھی۔ انہوں نے رائما کو یہ سچ نہیں بتایا تھا۔ رائما اس دن کے بعد واقعی میں سدھر گئی۔ اس نے اپنی امی سمیت گاؤں والوں سے بھی بدتمیزی کرنا چھوڑ دی، اور بہت جلد وہ ایک اچھی لڑکی بن گئی، اور گاؤں والے اسے بدتمیز لڑکی کہنے کے بجائے اچھی لڑکی کہنے لگے۔ پیارے بچوں، آپ بھی سب کے ساتھ اچھے سے پیش آیا کریں۔ کسی سے بدتمیزی کرنا بہت بری بات ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔